بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نماز کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور نماز کے ترجمے میں ہم نے جو پہلے پڑھا تھا وہ یہ پڑھا تھا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سبحانک پاک ہیں آپ، اللہم اے ہمارے اللہ، وبحمدک اور اپنی تعریف کے ساتھ، وتبارک اسمک اور بابرکت ہے آپ کا نام، وتعالی جدک اور بلند ہے آپ کی شان، ولا الہ غیرک، وتعالی جدک تک ہم نے پڑھا تھا یا ولا الہ غیرک پڑھ لیا تھا؟ ولا الہ غیرک یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب اس میں جو سبق ہم نے سیکھا وہ یہ سیکھا کہ ہم جب اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے پاس حاضر ہو گئے تو اس کے بعد حدیث کے مطابق یہ آتا ہے کہ ہم نے باقی دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، حتیٰ کہ سلام کا جواب دینا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ لازمی ہے، اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی اس سے ملے تو اسے سلام کہنا ہے۔ لیکن نماز میں جب سلام بندہ اگر کوئی آواز سلام کی آواز کو سنتا ہے تو اس کو صرف ہاتھوں کے اشارے سے اس کو جواب دے سکتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز میں آپ کسی کا سلام سنیں تو آپ نے نماز میں وعلیکم السلام نہیں کہنا بلکہ صرف ہاتھ کا اشارہ کریں گے تو یہ آپ کی طرف سے اس کو جواب ہو گیا۔ مطلب تکبیر تحریمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ باقی سارے کام حرام ہو جاتے ہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہوتی ہے، اور وہ کیا ہو رہی ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ پاک ہیں اپنی تعریف کے ساتھ، وتبارک اسمک اور بابرکت ہے آپ کا نام، وتعالی جدک اور بلند ہے آپ کی شان، ولا الہ غیرک، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ کے علاوہ کوئی دعائیں سننے کے لائق نہیں، آپ کے علاوہ کوئی سجدے رکوع و سجود یا کسی بھی قسم کی عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک عمومی کلمہ ہم پڑھتے ہیں جو تقریباً ہم اکثر پڑھتے ہیں جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اکثر ہم شیطان کے لیے کہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آج ہم اس کے کچھ ورڈ پڑھ لیں گے۔ اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ پکڑتا ہوں، میں پناہ پکڑتا ہوں۔ دنیا کے اندر جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کسی دوست کا سہارا لے لیں یا اپنے کسی بڑے بندے کا سہارا لے لیں یا کسی کی پناہ کے اندر آ جائیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا یار مجھے کیا ہوگا، اصل میں میری فلاں کے ساتھ گپ شپ ہے تو انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، میری فلاں کے ساتھ ہے۔ اب بندہ شیطان سے کس طرح بچ سکتا ہے؟ اعوذ، میں پناہ پکڑتا ہوں۔ بی کا مطلب ہم نے شروع میں شاید پڑھا تھا، بی کا مطلب ساتھ، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، میں آماجگاہ اپنی بناتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس، میں اپنا سارا سسٹم اللہ کے پاس رکھتا ہوں، اپنے آپ کو اگر میں محفوظ رکھ سکتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب محفوظ رکھنا کس سے ہے؟ من الشیطان، شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے۔ رجم کا اصل مطلب ہوتا ہے رجم کیا، رجیم کا مطلب ہے رجم کیا ہوا، مارا ہوا، دھتکارا ہوا یا گھر سے نکالا ہوا۔ رجیم شیطان کو اس لیے کہتے ہیں کہ شیطان کو اللہ رب العزت نے جنت سے نکال دیا، اور ہم نے کہانیاں سنی ہوں گی، کافی لمبی بھی کہانیاں ہیں کہ ایسے ہوا ایسے ہوا۔ اس نے تھا یہ جن اللہ کی عبادت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عبادت کی کہ یہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم تھی کہ جس کی وجہ سے اس نے کیا کیا، جب اللہ نے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے تو اس نے کہا نہیں، آدم کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، اور اللہ نے اس کو قرآن بنا دیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے، لہٰذا میں ہمیشہ اوپر اٹھتا ہوں، مٹی ہمیشہ نیچے رہتی ہے، تو میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اب یہاں سے ایک بات ذہن کے اندر رکھیں، شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس کی ساری عبادات کو غارت کر دیا، ختم کر دیا، اور اللہ نے جنت سے بھی نکال دیا، اور کیا کہا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ، میں جہنم کو تجھ سے جو تیری پیروی کرے گا اس سے بھر دوں گا۔ اب اگر شیطان نے ایک سجدہ نہ کیا تو اگر میں ایک دن کے اندر صرف ایک نماز چھوڑتا ہوں تو کتنے سجدے چھوڑتا ہوں؟ اور واقعات بے شمار ہیں۔ ایک واقعہ ہے، واقعے کا تعلق جو ہوتا ہے وہ نصیحت سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں۔ ایک بندہ اکیلا جا رہا تھا تو کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ شیطان بھی چل پڑا، چلو جی اس کو کوئی گمراہی کریں گے۔ اب اس نے نہ ظہر کی نماز پڑھی، نہ عصر کی پڑھی، نہ مغربی کی پڑھی، نہ عشاء کی پڑھی، وہ اپنے سفر میں چلتا رہا۔ اب شیطان نے اس سے کہا بھائی جان آپ کو پتا ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں میں تو نہیں جانتا۔ اس نے کہا میں شیطان ہوں، اور میں اس لیے آتا کہ تمہیں گمراہ کروں۔ اب تم نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، میں نے آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم پہ ایک سجدہ نہ کیا تو اللہ نے مجھے اس طرح راندہ ہوا بنا دیا، دھتکارا ہوا بنا دیا۔ پوری دنیا کا انسان جب بھی کوئی غلطی ہوتی ہے تو گالی کس کو دیتا ہے؟
شیطان کو، اور شیطان نے بلا دیا شیطان ایسا ہے، شیطان ویسا ہے، شیطان ویسا ہے. اس نے کہا اللہ نے میرے ساتھ یہ کیا، میں تیرے انجام سے ڈرتا ہوں. جو 4 نمازیں چھوڑ چکے ہو، اللہ پتہ نہیں تیرے ساتھ کیا کرے گا، تو میں بھی کہیں لپیٹ میں نہ آ جاؤں، اس لیے میں تیرے ساتھ نہیں چل سکتا. آج کا سبق اعوذ، میں پناہ پکڑتا ہوں، باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کس چیز سے؟ شیطان، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم، جو مردود ہے، جو دھتکارا ہوا ہے. مل کے میرے ساتھ پڑھ لیں، اعوذ، میں پناہ پکڑتا ہوں، باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم، جو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، راندہ ہوا ہے یا رجم کیا ہوا. اعوذ، میں پناہ پکڑتا ہوں، باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم، جو مردود ہے. ایک دفعہ ہم مل کے ساری دوہرا لیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. سبحانک اللہم، پاک ہیں آپ اے ہمارے اللہ، وبحمدک، اور اپنی تعریف کے ساتھ، وتبارک اسمک، اور بابرکت ہے آپ کا نام، وتعالی جدک، اور بلند ہے آپ کی شان، ولا الہ غیرک، اور نہیں ہے کوئی معبود آپ کے علاوہ. اعوذ، میں پناہ پکڑتا ہوں، باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم، جو مردود ہے. اعوذ باللہ، میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان سے جو مردود ہے. اب آپ کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو اعوذ باللہ ہمیشہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ آپ نے دیکھا 2 بندے لڑ رہے تھے اور ایک بندے کی اس لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، تو آپ نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ بندہ وہ کلمہ پڑھ لے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. پوچھا گیا کون سا؟ کہا گیا اعوذ باللہ. اکثر چھوٹی چھوٹی لڑائی جھگڑے کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ غصے سے. اور شیطان، حدیث کے اندر آتا ہے یجری من الانسان کما یجری الدم، شیطان انسان میں خون کی طرح چلتا ہے. کیا خیال ہے کہ میں اور آپ باتیں کر رہے تھے، اس کو یہ پسند ہے؟ اچھی بات کریں اس کو تو نہیں پسند نا. ہمیشہ وہ کس چیز کے اندر آتا ہے؟ وہ نہیں یار اس کو غصہ دلایا، ان کو غصہ دلایا، اب وہ بات کرے گا مجھے غصہ آئے گا، میں بات کروں گا ان کو غصہ آئے گا، پھر آخر میں ہوگا کیا؟ دونوں کی لڑائی ہو جائے گی. تو اس لیے کوشش کریں جب بھی آپ کو غصہ آ جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، کیونکہ شیطان بندے کو غصہ دلاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت کے معاملات کو آسان فرمائے.